بس بھابھی سب کر کے دیکھ لیا، لیکن ان لوگوں کے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بس آصفیٰ کی محبت اس قدر کوٹ کے بھری ہے کہ ان کے دل کا کوئی گوشہ میرے لیے خالی نہیں ہے۔ عاقب اور فراز کے آفس چلے جانے کے بعد آفشین اور شزا لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ بعض دفعہ کسی کے دل میں ہوتے اپنے لیے جگہ بنانا مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر ناممکن نہیں، اور یوں جلد ہار مان لینا بھی اپنی شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ آفشین نے کیک کا ٹکڑا پلیٹ میں رکھ کر شزا کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، بھابھی شکست مجھے ساری عمر کوشش کر کے بھی ہونی تھی۔ ان کے دل میں آصفیٰ نام کی مورتی سجی ہے، نہ اس نے ہٹنا تھا، نہ میرا مقام بننا تھا۔ ہر وقت ہر لمحہ آتے جاتے اس کی اچھائیوں اور قابلیتوں کے پل باندھے جاتے تھے۔ کب تک برداشت کرتی؟ ان کی بہو اب وہ نہیں میں تھی جو دل و جان سے ان کی خدمت کر رہی تھی، مگر کسی کو احساس ہی نہیں تھا۔ میرا بس مجھے اب کوفت ہونے لگی تھی۔ اگر کچھ دن اور رہتی وہاں تو ذہنی مریضہ بن جاتی۔ شزا نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب تمہیں آزما رہے ہوں تاکہ دیکھ سکیں تمہارے اندر برداشت کا مادہ کتنا ہے۔ دیکھو چندا، ہر بات کو نیگیٹیوٹی میں لینے سے ہر کوئی برا اور اپنا دشمن ہی دکھائی دیتا ہے۔ آفشین اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولی، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کم عقل اور جاہل ہوں؟ مجھے لوگوں اور ان کے رویوں کو پرکھنے کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ شزا نے آفشین کی بات کا سخت برا منایا تھا، مگر آرام سے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولی، میرے کہنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے یہ۔ تم سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو اور بہترین سمجھ بوجھ رکھتی ہو، اور ایسی لڑکیوں کو سب ہینڈل کرنا، گھر کے سبھی افراد کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کے 100 طریقے پتہ ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ سب کے مزاج کو سمجھ کے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ بیٹی سے بہو بنتے ہی سب سے زیادہ ذمہ داریاں ایک ساتھ ہی ایک لڑکی پر آ جاتی ہیں، چاہے وہ اپنے ماں باپ کی کتنی ہی لاڈلی کیوں نہ ہو۔ ایسے اسے پرانے سارے رنگ اتار کے نئے رنگوں میں رنگنا ہی پڑتا ہے۔ آفشین چائے پیتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی، میں آپ کے پاس مائنڈ فریش کرنے کی غرض سے آئی تھی، آپ ہو کہ اس بورنگ ٹاپک کو طول دیے جا رہی ہیں۔ شزا نے بددلی سے کیک کی پلیٹ کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اوکے، موڈ خراب نہیں کرو، آج شام چلو گی میرے ساتھ شاپنگ کے لیے؟ مجھے بچوں کے لیے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ آفشین نے اس کا موڈ خراب ہوتے دیکھ کر بات بدل دی تھی۔ عاقب نے جب فراز کو پریشانی میں شزا کے الگ گھر رہنے کی ضد کو لے کر فراز کو فون کیا تو آفشین نے ہی اسے شزا کو لے کر ان کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا تھا کہ وہ اس کو نرمی سے شادی شدہ لائف کو لے کر آنے والی ذمہ داریوں اور سسرالیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے جیسے موضوعات پر سمجھا سکے، اور اس کے دل میں آ جانے والی غلط فہمیوں کو نکال سکے۔ مگر اول تو وہ اس ٹاپک پر آتی ہی نہیں تھی، اگر آ بھی جاتی تھی تو جلد اکتانے لگتی تھی، اور آفشین تب چپ ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ بات ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ یہاں رہنے کے لیے بلانے کے پیچھے بھی کوئی ایسا ریزن ہے۔ فراز اور آفشین بھابھی کی کامیاب میرٹ لائف کے قصے سن سن کے ہم نے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ ہماری لائف ان کی جیسی ہو، تاکہ کل کو ہمیں دیکھ کے کوئی تو یہ کہہ دے، رنگ تو چڑھنا ہی تھا، آخر کچھ عرصہ ان کے ساتھ جو رہے ہیں۔ مگر جب بیوی ہو شزا بیگم جیسی تو سوچا ہی جا سکتا ہے، بس حقیقت کا روپ ممکن نہیں۔ عاقب شزا کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، جو غصے سے کبرڈ صاف کر رہی تھی، آخر کو وہی بات ہوئی نا جس کا ڈر تھا۔
یہ نہیں سونیا تمہارے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ہینگر پہ اپنا ڈریس ٹانگتے ہوئے غصے سے میری سمٹ جھپٹی۔ قسم اٹھوا لو اس کو سارا دن آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو میں نے کبھی، مجھ پر یقین نہیں تو فراز سے پوچھ لو۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے کشن کو اپنے چہرے کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں اب ڈال دو بات فراز بھائی پہ، وہ بھی تمہارے ہی دوست ہیں۔ وہ ہینگر کپبورڈ میں لگاتے ہوئے بولی۔ فراز میرا جگری یار سہی پر جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اگر چاہے میرے بارے میں ہی بات کیوں نہ ہو۔ میرا انداز یقین دلانے والا تھا کہ فون کی بیل بجی۔ اب میں کبھی فضا کو دیکھ رہا تھا تو کبھی موبائل۔ مجھے تذبذب میں دیکھ کر اس نے میرے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا اور کال ریسیو کرتے ہوئے اسپیکر آن کر کے کان سے لگایا۔ کہاں رہ گئے تھے بدمعاش؟ لنچ ٹائم میں ملنے کا کہہ کر کتنا ویٹ کیا تمہارا۔ ویسے تو بہت کہتے ہو کہ مجھے 1 منٹ نہ دیکھو اور یاد نہ کرو تو دن نہیں گزرتا۔ تمہارا سونیا کا لہجہ اور آواز خفگی والے تھے۔ اوہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک ایسے بندے کا لنچ پہ ویٹ کرتی رہی جو شادی شدہ ہے میسنی؟ شک تو مجھے پہلے دن سے تھا مگر آج وہ شک یقین میں بدل گیا ہے، شزا غصے سے بھڑک کے اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ آواز نیچے فراز اور افشین بھابھی تک جا رہی ہوگی۔ سونیا شزا کی آواز سن کر جلد ہی کال کاٹ گئی تھی۔ اب اس کی سبھی توپوں کا رخ میری جانب ہو چکا تھا۔ یہ تھی تمہاری قسم، اس قدر بے وفا نکلو گے تم کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کس قدر بیوقوف ہوں میں نے، نہ جانے کتنے عرصے سے میری ناک کے نیچے یہ سب چل رہا تھا مگر میری آنکھوں کے آگے تمہاری محبت کی پٹی کچھ ایسے بندھی تھی کہ کبھی دیکھ ہی نہ پائی۔ ایک جیسے ہوتے ہو تم سب مرد، 1 نمبر کے دغا باز، 1 نمبر کے دھوکے باز۔ وہ روتے ہوئے صوفے اور بیڈ پر پڑے کشن میرے اور کپڑے مجھ پر پھینکے جا رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر فراز اور افشین بھابھی بھی رات کے 10 بجے میں ہمارے روم میں آ گئے تھے۔ اس جیسے انسان کے لیے خاندان بھر سے ٹکر لی میں نے، جو شادی کے 1 سال بعد ہی کسی اور عورت کے چکر میں پڑ چکا ہے۔ فراز بھائی راز کبھی نہیں کھلتا تو یہ تو بتاتا بھی نہیں کبھی، مگر افسوس کہ آپ اس کے محرم راز بنے رہے۔ شزا پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شزا کیا کہہ رہی ہو تم؟ فراز پریشانی سے کبھی مجھے اور کبھی شزا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ عاقب کا سونیا کے ساتھ چکر ہے۔ کب سے جانتے تھے؟ اب یہ مت کہیے گا کہ مجھے کچھ علم نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ عاقب سے زیادہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ شزا اپنے آنسوں کو دونوں ہاتھوں سے پونچھتے ہوئے بھیگے لہجے میں فراز سے پوچھ رہی تھی۔ میں واقعی نہیں جانتا۔ یہ بات سونیا کی تو 15 روز تک شادی ہے اور جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہے۔ فراز نے شزا کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، تو پھر عاقب کو میسج اور کال کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے بولی۔ کیا یہ کوئی اور سونیا ہے آپ کے؟ وہ کڑے تیوروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ باخدا کوئی اور نہیں، یہ کال آفس والی سونیا کی تھی، میں نے جھٹ سے جواب دیا۔ غلط فہمی کا کوئی اور جھٹکا سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ فی الحال اس کا مطلب شزا کا شک ٹھیک ہے اب کہ فراز نے مجھے گھور کے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر یہ قسم یار تمہاری کوئی چکر نہیں، مگر جس طرح سے وہ بات کر رہی تھی شزا کا شک کرنا بنتا ہے۔ اب کے دانتوں تلے اپنی انگلی دباتے ہوئے لاچارگی سے کہا۔ بہت افسوس کی بات ہے عاقب بھائی، اگر یہ بات سچ ہے تو۔ افشین بھابھی نے بھی چپ کا روزہ توڑتے ہوئے کہا۔ سمجھ سے باہر ہے بھابھی کہ سونیا کس بات کا بدلہ لے رہی ہے۔
مجھ سے۔ اگلی رات میں سو گیا تھا تو اس کے اس قدر جانو مانو والے رومانٹک میسج آئے جو سارے شزا نے پڑھ لیے اور دبے دبے لفظوں میں وارننگ بھی دے دی۔ آفس جلدی جانے کی وجہ سے وضاحت نہ دے سکا اور نہ ہی سونیا سے پوچھ سکا کیونکہ وہ آج آفس نہیں آئی تھی۔ میں فراز اور آفشین بھابھی کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیسے آتی؟ کہیں اور جو ملنے کے لیے بلا رکھا تھا اسے تم نے؟ شزا نے خفگی سے کہا، یار میں نے بلا رکھا تھا اور مجھے ہی نہیں پتا؟ بلایا ہوتا تو جاتا اس کے پاس، نہ کہ آفس سے سیدھا گھر آتا۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے صفائی پیش کی، چلو رات کافی ہو گئی ہے، اب جھگڑا سمیٹو، کل میں خود سونیا سے مل کر بات معلوم کرتا ہوں، فراز نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ تو ہم نے بھی کل تک کے لیے اس ٹاپک کو کلوز کر دیا۔ ان کے روم سے چلے جانے کے بعد بھی شزا ناراضگی سے کبڈ میں کپڑے سمیٹنے لگی اور سمیٹتی رہی، اور میری سماعتوں میں رات کے اس پہر سونیا کا کہا جملہ بزرگشت کی صورت مسلسل گونج رہا تھا۔ I am so sorry۔ شزا میری کہی بات رات اس قدر بے سکونی اور جگلش کا سبب بنی۔ دراصل عاقب اور میرے منگیتر کا نمبر تقریباً سیم سوائے شروع کے ایک دو ورڈ کے۔ میرا موبائل چوری ہو گیا تھا تو نیو سیل میں ابھی نیو نمبر سیو نہیں کیا تھا، تو وہ میسیجز کر بیٹھی۔ جب جواب نہیں آیا تو غور سے دیکھا تو عاقب کا نمبر تھا۔ مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میسیج شزا بھی پڑھ سکتی ہے اور عاقب کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ کل میرے منگیتر نے ملنے کے لیے بلایا تھا تو آفس سے چھٹی کی اسپیشل آفس کے کام سے اچانک اسے شہر سے باہر جانا پڑا، تو رات اسی بات کا شکوہ کرنے کے لیے نمبر ڈائل کیا تو پتہ نہیں کیسے عاقب کا نمبر مل گیا، اور نام بھی سیم ہے، اس کا نام بھی ثاقب ہے۔ سونیا عاقب اور فراز کے ساتھ سب صفائی دینے کے لیے آئی تھی۔ چلو آئندہ احتیاط کرو اور ہو سکے تو عاقب کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دو، شزا نے نرمی سے ساری بات جاننے کے بعد کہا۔ ابھی کر دیتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے عاقب کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ اب خوش؟ مجھے اجازت دیں، تب میری شادی پہ ضرور آنا سب۔ آپ دونوں فیملیز کو دعوت ہے۔ جانے کے لیے اٹھتے ہوئے سونیا بولی، انشاءاللہ ضرور آئیں گے ہم سب، فراز نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سونیا کے جانے کے بعد فراز بولا، میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، اس طرح کی باتوں اور شکوک و شبہات کی وجہ سے ناقص اور کچی ڈور کی طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ فراز ہم دونوں کی سمت متوجہ ہو کر بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فراز، شک جہاں دلی اور سکون کو تباہ کرتا ہے، وہیں ایک بہترین رشتے کو توڑ کر کانچ کی مانند ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتا ہے۔ آفشین بھابھی نے شزا کے کندھے کو دباتے ہوئے کہا، ہم دونوں کو لے لو، زندہ مثال ہیں تم دونوں کے سامنے۔ اگر میری بیوی نے شزا کی جگہ وہ سارے میسیجز پڑھے ہوتے تو اس کو میری ذات پہ اس قدر اعتماد اور یقین ہے کہ سب میسیجز جھٹلا دیتی، میرے سامنے ذکر تک نہ کرتی اور نہ ہی موڈ خراب کرتی۔ پچھلے 5 سالوں سے ہم اسی اعتماد اور یقین کی وجہ سے کامیاب شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ فراز کے لہجے میں نہ جانے کیوں آج غرور بول رہا